اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کھڑکی بھر آسمان، از قلم عالیہ بخاری۔ ایک سے لگے بندے معمول میں چھوٹی سی بات بھی اہم واقعہ بن جاتی تھی۔ یہ تو پھر بھی چونکا دینے والی خبر تھی۔ جس نے بھی سنا بڑی اماں کے پاس تصدیق کے لیے دوڑا چلا آیا۔ وہ بھی خوشی خوشی کنفرم کیے جا رہی تھی۔ یہ تو انہیں کافی دیر بعد پتہ چلا کہ سننے والوں کے لیے یہ کوئی ایسی خوشکن خبر نہیں ہے جیسی انہیں محسوس ہوئی ہے۔ میری بچپن کی سہیلی ہے ہرمزی، خبردار جو کسی نے اس کے آنے پر منہ بنایا۔ رات کے کھانے پر ان کی ساری اولاد اکٹھی ہوتی تھی، سو انہوں نے مشترکہ تنبیہ کے لیے یہی وقت منتخب کیا۔ وہ کوئی ایسی گری پڑی نہیں ہے، خاصی صاحب حیثیت ہے۔ اتنے سالوں سے میری اور اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، مگر پہلے جب کبھی وہ آتی تھی سب کے لیے کس قدر تحفے تحائف لے کر آتی تھی، تم لوگوں کو یاد تو ہوگا۔ انہوں نے بطور خاص گھرانے کے سینئر افراد کو مخاطب کیا، دونوں صاحبزادے اور بیگمات اور صاحبزادی روشن آرا، جو خاص طور پر برابر والے گھر سے بلوائی گئی تھی۔ اور ویسے بھی ہرمزی اور اس کی نواسی تم لوگوں کے اوپر تو کوئی بوجھ نہیں بنے گی، اس کا کھانا پینا میرے ذمے ہوگا۔ ان سارے معزز افراد کو اماں کی بے نیازی سے کی گئی یہ بات گراں لگی۔ آپ بھی کیسی بات کرتی ہیں اماں، کوئی کھانے پینے پر اعتراض تھوڑی، یہاں بھلا کس چیز کی کمی؟ کھانے کی وسیع میز پر اچھی خاصی بربراہٹ پھیلی۔ ساری بات ذمہ داری کی ہوتی ہے۔ اب خالہ ہرمزی اگر اکیلی آ رہی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، مگر یہ جو وہ اپنے ساتھ اپنے نواسی کو لے کر آ رہی ہیں تو وہ اس بار ذرا سلیقے سے نقطۂ اعتراض اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ سیدہ بڑی بہو تھی، خود کو اماں کی قائم مقام سمجھنے میں حق بجانب۔ اپنی بات کے رد ہونے کا انہیں ایک بہت طویل مدت گزار لینے کے بعد بھی تجربہ نہیں ہوا تھا، مگر آج یہ بھی ہو گیا۔ تو وہ اس بچی کو کہاں پھینک آئے؟ اسی کی خاطر تو وہ تم لوگوں کا احسان لینے پر مجبور ہوئی ہے۔ اکیلی جان تو وہیں کہیں پڑی رہتی ہے۔ صاف لکھا ہے اس نے کہ رومانہ کے تنہا رہ جانے کا خوف کسی طرح چین نہیں لینے دیتا ہے، اور دکھیا کا اب میرے علاوہ ہے کون؟ کتنے سال ہو گئے بیٹی داماد کو انتقال کیے ہوئے، آخر اب تک کسی نہ کسی طرح سنبھالے ہوئے ہی تھی بچی کو۔ اماں کی اس طویل تقریر کے دوران دونوں بہوؤں میں آنکھوں ہی آنکھوں میں مذاکرات جاری تھے۔ جیسے ہی وہ ذرا رکی، کچھ بھی ہو آپ اچھی طرح سوچ لیں، میں تو جوان لڑکی کو گھر میں رکھنے کے قائل نہیں ہوں۔ اس بار سیدہ بیگم کا لہجہ پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ ایک مدت سے انہیں سیاہ سفید کا مالک بنا کر اماں یوں تو اپنے سارے اختیارات سمیٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس طرح کی حکم عدولی کی تاب لانا ان کے لیے ابھی بھی آسان نہیں تھا۔ خدا کا خوف کرو سیدہ، 3 بیٹیوں کی ماں ہو کر بھی کسی بن ماں باپ کی بچی کے لیے دل میں اتنی سختی؟ بہرحال بھائی، کسی کو بھی اعتراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ ہرمزی اور رومانہ پرسوں آ رہی ہیں، چلو جی قصہ ہی ختم۔ آنکھوں میں آنسو لیے سیدہ بیگم کھانے کی میز سے اٹھی، ساتھ میں تینوں بیٹیاں بھی، مہوش، بینش اور سہرش۔ آپ ٹینشن مت لیں اماں، آنے دے ہرمزی خالہ کو، اتنا بڑا گھر ہے، رہ لیں گی بیچاری کسی بھی کونے میں۔ روشن بیٹی تھی سو اماں کی دل جوئی ضروری سمجھی۔ ویسے بھی ان کا گھر برابر میں سے ہی تھا تو الگ ہی، کسی کے آنے جانے سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا تھا۔ جو بھی کام ہو مجھے بتا دیں، اور اسٹیشن سے انہیں لینے ایاز چلا جائے گا پرسوں۔ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی خدمات پیش کی، جو اس ساری افراتفری سے بے نیاز کھانے کی پلیٹ صاف کرنے میں مصروف تھا۔ ٹھیک ہے بس اب مجھے اطمینان ہو گیا۔ اماں نے سکون کا سانس لیا۔ ایاز نے تھوڑا بہت احتجاج کرنا بھی چاہا، مگر اس کی کون سنتا تھا؟ امی اور بڑی اماں تو کم از کم ہرگز بھی نہیں۔ سیدہ بیگم کو دوہرا صدمہ پہنچا تھا، ایک اپنی بات رد ہونے کا، اور دوسرا اماں نے مجھے 3 بیٹیوں کا تانا دیا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ یہ بات دل سے لگائے بیٹھی ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹا نہیں ہے۔ آج موقع ملتے ہی کہنے سے نہیں چوکی وہ۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ سعادت مرزا سے شکوہ کناں تھی۔ لا حول ولا قوت، وہ کچھ چونک کر بڑبڑائے۔ اب اس عمر میں اس قسم کے شکوے؟ اماں کا ایسا کوئی بھی مطلب نہیں تھا۔ جب وقت تھا انہوں نے تو اس وقت بھی کسی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ ہی بچیوں سے بے حد محبت کرتی رہی ہیں۔ اس طرح کی فضول باتیں تمہارے اپنے دماغ کی پیداوار ہیں۔ ان کی رکھائی اور بھی زیادہ دل دکھانے والی تھی۔ آج کا دن ہی اچھا نہیں تھا، اور جو وہ لڑکی خوبصورت ہوئی تو اور بھی مصیبت۔ لڑکیوں کے رشتے ویسے ہی نہیں ملتے، یہ آ گئی تو اور بھی کوئی انہیں پسند نہیں کرے گا۔ ایک سے بڑھ کر ایک واہ میں تھے۔ اللہ مالک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہے۔ سعادت مرزا کو اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔
ایک ٹھنڈی سانس ان کے لبوں سے نکلی۔ یہ عجب بدنصیبی ان کے ساتھ تھی۔ زمانے بھر کی عورتیں شوہروں کے سامنے اپنے سارے رونے رو لیتی ہیں، مگر یہ خوشی اور اطمینان کے لمحات ان کے مقدر میں تھے ہی نہیں۔ نپاتلا بولنا اور نپاتلا سننا۔ سعادت مرزا کو نہ کل بدلنا تھا اور نہ آج۔ سعیدہ بیگم کو ان کے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر اور بھی حیرت ہوتی۔ جتنی بھی دیر وہ گھر میں ہوتے، معلوم نہیں کہاں کہاں کے قصے چھیڑے رکھتے۔ بس بھائی، اپنا اپنا مقدر ہے۔ اگلا دن ایاز کو ہرمزی خالہ کا حلیہ ذہن نشین کرانے میں نکلا۔ لمبا قد، گورا رنگ اور کھڑا ناک نقشہ، اونچی آواز میں دہراتے ہوئے اماں کے لہجے میں ایک بڑا نمایاں سا احساس تفاخر جھلکنے لگتا۔ ایاز سے ضبط نہ ہو سکا تو کہہ ہی بیٹھا، یہ حلیہ کچھ مشکوک سا نہیں ہے بڑی اماں؟ لگتا ہے جیسے کوئی ضرورت رشتہ کا بدتمیز، بیہودہ، چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز باقی رہ گئی ہے یا نہیں؟ بڑی اماں بری طرح تل ملائی۔ دل تو چاہتا کہ ان لوگوں کو اسٹیشن گھر لانے کی ڈیوٹی بھی ایاز سے واپس لے لی جائے، مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ وہ نہ جاتا تو پھر اور کون جاتا؟ پاس 3 لڑکیوں کا گروپ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ان کو ماں کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ جب بھی ایاز یا اس کی امی میں سے کوئی بھی بڑی اماں کے پاس آ کر بیٹھے تو انہیں بھی وہیں ہونا چاہیے۔ ایاز کی بات انہیں بھی کھٹکی تھی، مگر کچھ دوسرے انداز سے۔ نانی کی نواسی بھی تو ساتھ آ رہی ہے، جملہ خوبیوں کی مالک، ضرورت رشتہ کی امیدوار بھی ہیں۔ بڑی اماں ادھر ادھر ہوئی تو مہوش نے خاص طور پر ایاز کو سنانے کے لیے کہا۔ وہ بے ساختہ ہی ہنس پڑا۔ تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ مجھے کیوں ڈر لگے گا؟ خواہ مخواہ ہی۔ وہ جھینپ گئی۔ لڑکیاں ہمیشہ اپنے سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں کی موجودگی میں انکمفرٹیبل ہو جاتی ہیں، مگر یہاں تو لڑکیاں پہلے سے ہی خود زیادہ خوبصورت ہیں۔ مہوش بہت پر اعتماد تھی۔ خوبصورت تھی یا نہیں، تینوں بہنوں نے خود کو حسین تر ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا۔ اچھی خوش فہمی ہے، حقیقت ہے۔ مہوش کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ بہت دن ہوئے اسے ایاز کی طرف سے ایک خوبصورت سا گمان بندھا ہوا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ دراز قد تو ہے ہی ہرمزی، مگر ایسی ہی صحت مند بھی ہے۔ برسوں سے دیہات میں رہ رہی ہے، خالص غذا، صاف آب و ہوا۔ وہ ہماری طرح یہ جدید بیماریاں نہیں لگا رکھتے ہیں گاؤں کے لوگ۔ جس وقت ایاز ان کو لینے کے لیے اسٹیشن جانے کے لیے نکل رہا تھا، بڑی اماں نے ایک بار پھر تصویر کشی کرنا ضروری سمجھا۔ اتنی تفصیل کی بجائے اگر وہ اپنا موبائل نمبر دے دیتی تو کتنا اچھا ہوتا، وہ بڑبڑایا۔ حالانکہ اس سوال کا جواب پہلے دیا جا چکا تھا، وہاں کوئی بھی فون سرے سے تھا ہی نہیں۔ عادت نہیں ہوگی اسے، مجھے بھی تو آج تک فون کے نمبر ملانے نہیں آتے۔ بڑی اماں اپنے ہر اندازے کے 100% درست ہونے کا یقین رکھتی تھی، سو جو وہ کہہ رہی تھی وہ صحیح بھی تھا۔ اور یہ نواسی بھلا کس کام کی ہوگی پھر؟ گاڑی گیٹ سے نکالتے ہوئے اس نے کچھ الجھ کر سوچا۔ گھر والوں نے گو بظاہر کسی خاص اشتیاق کا اظہار کرنے سے پرہیز ہی رکھا تھا، مگر منتظر سب ہی تھے، وہ بھی بے چینی کے ساتھ۔ ایاز کو واپسی میں اچھا خاصا وقت لگ گیا۔ بڑی اماں کے کہنے پر روشن اس کا بار بار نمبر ملاتی رہی، مگر مل کر ہی نہیں دیا۔ بڑی مشکل سے ایک بار نمبر ملا تو شور و غل میں اس کی آواز ہی ڈھنگ سے نہیں سنائی دے رہی تھی۔ بڑی دیر میں اور بڑی مشکل سے جا کر ملے ہیں بڑی اماں کے مہمان۔ روشن بمشکل تمام اتنا ہی سمجھ پائیں۔ چلو مل تو گئے، ایک بڑی فکر رفع ہوئی تھی، مگر اب جو ایک بڑا سرپرائز خود چل کر ان کے گھر آیا تھا، اس کی انہیں دور دور تک بھی توقع نہیں تھی۔ پچھلے آدھ پونے گھنٹے سے وہ سامنے بیٹھے مہمانوں کو حیرت سے تکے جا رہی تھی۔ بے حد کمزور، سیاہی مائل رنگت، ملگ جیسے کپڑوں میں ملبوس، جنہیں چلنے کے لیے بھی کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت رہتی تھی، یہ تھی نانی ہرمزی، جن کی خوبصورتی اور صحت مندی اور نہ جانے کن کن خوبیوں کے بڑی اماں نے پچھلے پورے ہفتے مستقل ترانے گائے تھے۔ ان کے ساتھ آئی نواسی پر انہوں نے ایک آدھ اچٹی سی نگاہ ڈالی تھی۔ چادر کو پیشانی تک کھینچے سانولی سی لڑکی جب سے گھر آئی تھی سمٹی سمٹی سی نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ گھر کے سبھی افراد آ کر باری باری جھانک کر مہمانوں کا دیدار کر چکے تھے اور اب بے حد مطمئن تھے۔ تو یہ ہے اماں کی سہیلی، جن کی شان میں اتنے ترانے گائے جا رہے تھے۔ سعیدہ منہ پر ہاتھ رکھ کر خوب ہی ہنسے گئی۔ ساتھ دینے کے لیے تینوں بیٹیاں موجود تھیں۔ بد لحاظی اور خود پسندی ان تینوں نے اپنی والدہ محترمہ سے ہی لی تھی۔ تمہیں تو بڑی مایوسی ہوئی ہوگی ایاز، بہت خوشی خوشی تیار ہو کر گئے تھے۔ مہوش نے ایاز کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی سے کچھ ایسا ہی مطلب لیا تھا، مگر وہ خلاف عادت برا مان گیا۔ ایسے کسی کی حالت کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں،
معلوم نہیں بیچاری کس مجبوری میں یہاں تک آئی ہیں۔ وہ تینوں ایک ساتھ ہنس پڑی۔ اوفو، بڑی ہمدردی ہو رہی ہے۔ چلو، جھیمپ مٹانے کا اچھا طریقہ ہے یہ بھی۔ شٹ اپ مہوش، اس بار وہ تھوڑا زور سے کہہ بیٹھا۔ اگر بولنے کی تمیز نہیں ہے تو چپ ہی رہا کرو، ضروری ہے کہ ہر بات کا جواب دو۔ اپنی بات کہہ کر وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ فوراً ہی لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ مہوش چند لمحے ہکا بکا سے رہ گئی، پھر ایک دم ہی رونا شروع۔ دونوں بہنوں کو اسے چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ ضرورت کیا تھی ایاز بھائی کے منہ لگنے کی، وہ تو ہیں ہی بدتمیز، دونوں بہنیں تسلی دیے گئی۔ مہوش کو ایاز کی بات سے زیادہ اپنے یقین کو ٹھیس پہنچنے پر دکھ ہوا تھا۔ ایاز اس پر دل و جان سے مر مٹا ہے۔ اس کی خوش اخلاقی کے مظاہروں پر وہ خود بخود ہی یہ بات فرض کیے ہوئے تھی۔ اندر بڑی اماں کے کمرے میں وہی ایک گھسی پٹی سی روایتی کہانی دہرائی جا رہی تھی۔ سنگ دل رشتہ داروں کی سازشیں، بے ایمان منشی اور مزاروں کی ہیرا پھیریاں، اور سب سے بڑھ کر نامہربان وقت۔ اکیلی عورت کا جو حال ہو سکتا تھا وہی نانی ہرمزی کا بھی ہوا تھا۔ بڑا سارا کشادہ گھر ٹکڑوں میں بٹتے بٹتے محض ایک کمرے اور چھوٹے سے دلان تک ہی ان کی ملکیت میں بچا تھا۔ میں تو جیسے جیسے یہ آخری گھڑیاں وہیں کاٹ لیتی، مگر اس لڑکی کی فکر۔ رومانہ واش روم میں تھی جب نانی ہرمزی نے ساری کہانی کو وائنڈ اپ کیا۔ جنہوں نے کوڑی کوڑی کو محتاج کر دیا ان پر کیسے بھروسہ کرتی؟ ایسے میں ایک تمہارا ہی سہارا دکھائی دیا، سو یہ بوجھ تم پر ڈالنے کے لیے لے آئی۔ آہاں، اچھا کیا نا، بہت اچھا کیا۔ بڑی اماں نے گڑبڑاتے ہوئے بات کو سنبھالنا چاہا۔ صورتحال ان کی امید کے اس قدر برخلاف نکلی تھی کہ حد نہیں۔ نرم دلی اور خدا خوفی اپنی جگہ، مگر بدلتے ہوئے زمانے نے تھوڑا سا سٹیٹس کانشیس انہیں بھی کر ہی دیا تھا۔ سارے گھر والوں پر جو ایک دھاک انہوں نے اپنی سہیلی کی آمد پر بٹھائی تھی وہ بالکل ہی ریت کا محل ثابت ہوئی تھی۔ گھر والوں کا ایک اپنا طرز زندگی تھا جس میں ہر بات، ہر رشتہ نپے تلے کلیے قاعدے سے چل رہا تھا۔ ملنے جلنے والوں سے لے کر گھر کے ملازمین تک کا انتخاب ایک مخصوص سٹینڈرڈ کے تحت ہوتا تھا۔ اب یہ مفلوق الحال نانی ہرمزی بلا کس خانے میں فٹ ہونی تھی؟ بڑی اماں کا سوچ سوچ کر سر چکرانا شروع ہو چکا تھا۔ ملازمہ 2 بار آ کر کھانے کا پوچھ چکی تھی، تیسری بار آئی تو بڑی اماں نے ایک فیصلہ کن نظر نانی ہرمزی کے سستے سے ہوائی چپلوں اور رومانہ کے سہمے سمٹے وجود پر ڈالتے ہوئے کھانا یہیں کمرے میں لے آنے کی ہدایت دے ہی دی۔ یہاں کمرے میں؟ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، کارپیٹ پر دسترخوان بچھا لو۔ کیوں ہرمزی، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے مروتاً تائید چاہی۔ ہاں، یہی اچھا ہے، ہمیں تو ویسے بھی میز پر بیٹھنے کی عادت کہاں ہے۔ انہوں نے فوراً ہی ہاں میں ہاں ملائی۔ دل ہی دل میں اپنی سہیلی کی وسیع القلبی پر خوش بھی ہوئی، جنہوں نے ان سے پوچھ لینا ضروری سمجھا تھا۔ برآمدے میں جو کونے والا کمرہ ہے اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے یہ سامان وہاں لے جا کر رکھ دو۔ جس وقت ملازمہ کھانا لے کر آئی، بڑی اماں نے دوسرا حکم صادر کیا۔ اس اتنے بڑے گھر میں چند اور بھی کمرے خالی تھے، مگر یہ کمرہ سب سے ہی فالتو تھا۔ نانی ہرمزی اور رومانہ کی حیثیت کا تعین خود بخود ہی ہو گیا۔ وہ وقت جو نانی ہرمزی اور رومانہ کے انتظار میں کاٹے نہیں کٹ رہا تھا، ان کی آمد کے بعد جیسے پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ ہفتہ اور پھر مہینہ بھی گزر گیا۔ بڑی اماں نے پہلے ہی دن جو سارے پروٹوکول ختم کرنے کا اشارہ دیا تھا اس کے بڑے ہی مثبت نتائج سامنے آ رہے تھے۔ گھر والوں کو ان دونوں سے گھلنے ملنے میں اب ذرا بھی تکلف نہیں رہا تھا۔ رومانہ، ذرا روٹی بنا دو، کچن صاف کر لو، یا پھر استری، یا بڑی اماں کی دونوں بہوؤں کے مائکے سے کوئی نہ کوئی آیا رہتا تھا۔ لڑکیوں کی سہیلیاں، سعادت مرزا اور ان کے چھوٹے بھائی شوکت مرزا کے ملنے والے، اس ساری مہمانداری کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی ہر وقت کسی نہ کسی کی ضرورت رہتی تھی۔ نانی ہرمزی بھی اپنی تمام تر ناتوانی کے باوجود کچھ نہ کچھ کرتی رہتی۔ بیٹھے بیٹھے سبزی کاٹ لی، دھلے ہوئے کپڑے تہہ کر کے رکھ دیے، اور جو کسی دن برتن دھونے والی ماسی نہیں آئی تو رومانہ کی نگاہ سے بچ بچا کر چپکے سے کچن میں جا کر برتن بھی دھو لیتی، اور ساتھ ساتھ بہت عاجزی کے ساتھ دل ہی دل میں اللہ کا شکر بھی ادا کیے جاتی، جس نے جوان نواسی کے ساتھ انہیں دربدر ہونے سے بچا لیا تھا، اور یہ ایک عزت کا ٹھکانہ انہیں نصیب ہو گیا تھا۔ ابھی چند سال پہلے تک ان کی ساری زندگی کس خوشحالی کے ساتھ بسر ہوتی آئی تھی، اس کا ذکر بھی کبھی لبوں پر نہیں آیا تھا۔ صابر رومانہ بھی تھی، مگر اتنی نہیں۔ کیا تھا نانی، اگر ہمارے حالات اتنے نہیں بگڑے ہوتے؟ ساری آزمائشیں ہمارے ہی لیے تھی کیا؟ رات گئے چارپائی پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی، کسی دن وہ اس طرح بے حد اداس
ہو جایا کرتی تھی۔ نانی غنودگی میں تھی، بڑی دیر سے بس ہوں ہاں کر کے ہی اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ رومانہ کو شک تھا کہ وہ ڈھنگ سے اس کی کوئی بات بھی نہیں سن رہی، مگر وہ تو جیسے تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ اللہ سے توبہ کر رومانہ، ایسی کون سی آزمائشیں اس نے تیرے حصے میں ڈال دی؟ دل و دماغ، ہاتھ پاؤں سب سلامت ہے، جو وہ کہیں اندھا لنگڑا کر کے کہیں ڈال دیتا، نہ دماغ کام کرتا، نہ زبان میں ایک لفظ ہی ادا کرنے کی طاقت رہ جاتی، پھر کیا پس و پیش چلتا اس کے آگے؟ لوگ 10 معذوریاں لے کر بھی جیتے ہیں، آخر اس کی رضا کے لیے۔ ان کے لہجے اور الفاظ میں ایسی شرمندہ کر دینے والی تاثیر تھی کہ رومانہ بیچاری کہہ کر پچھتائی، میرا یہ مطلب نہیں تھا نانی۔ وہ کچھ صفائی میں کہنا چاہ رہی تھی، مگر نانی کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ ماں باپ اللہ کی مرضی اس نے لے لی ہے، مگر تم اکیلی کے ساتھ ہی تو یہ سب نہیں ہوا نا، تم نے تو پھر ماں باپ کی محبت کو دیکھا، محسوس کیا ہے، کچھ نہ کچھ کمی میں نے بھی پوری کی ہے، اور وہ جو یتیم خانوں میں ننھے منھے بچے پل رہے ہیں، وہ ممتا کو کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ رومانہ نے تھک کر خود کو تکیے پر گرایا۔ نانی بولے گئی۔ اس کی ناشکری کے جواب میں جو تصویر کشی وہ کر رہی تھی، رومانہ کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ معاف کر دیں اللہ میاں، آئندہ ایسی باتیں نہیں کروں گی۔ وہ رضائی میں منہ دے کر آئندہ کے لیے خود کو مضبوط بنانے کا عہد باندھتی رہی، مگر اس طرح کے عہد چند دن سے زیادہ نہیں چل پاتے تھے۔ کوئی نہ کوئی دل دکھاتی بات ہو ہی جاتی، اور پھر وہی دبا دبا سا شکوہ۔ سب سے زیادہ آرام اس سے سیدہ بیگم کو مل رہا تھا۔ کبھی کبھی جو گھریلو کاموں کا ہلکا سا بھی پریشر ان کی بیٹیوں پر آنے لگتا تھا، اب اس کا قطعی خاتمہ ہو چکا تھا۔ رومانہ جو تھی، ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ وہ بس اپنے کام سے کام رکھا کرتی تھی۔ گھر میں ایاز کے علاوہ بھی رشتہ دار لڑکے لڑکیاں آتے رہتے تھے، مگر وہ ان لوگوں کے سامنے آنے سے اجتناب ہی کیا کرتی تھی۔ کچن میں مصروف رہتی اور فارغ ہوتی تو اپنے کمرے میں۔ لڑکی بہرحال بری نہیں ہے، آج کل کی لڑکیوں والی تیزی نہیں ہے اس میں۔ سیدہ بیگم نے اپنے سے چھوٹی نادرہ سے کہا، یہ بھول کر کے آج کل کی 3 لڑکیاں تو خود ان کی اپنی بیٹیاں ہیں۔ آج بھی اس نے خود کو اس سب سے الگ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بڑی ہال کی طرف اشارہ کیا جہاں سحرش کی سالگرہ کا ہنگامہ جاری تھا۔ خاندان کے قریبی لوگ مدعو تھے، خاص طور پر لڑکے لڑکیاں۔ نادرہ نے ان کے چہرے پر پھیلی طمانینت پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر ہلکے سے بولی، جو بھی ہے بھابھی، ایک مستقل رزق تو ہم نے گھر میں پال ہی لیا ہے، آج کل کسی کا بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ارے نہیں، تم بیکار کے وہم مت پالو، نانی نواسی بالکل بے ضرر ہیں، میں اچھی طرح اطمینان کر چکی ہوں۔ سیدہ نے بہت لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ چھوٹے موٹے سارے وسوسے ان کے دل سے نکل چکے تھے، محض کھانے اور رہائش کے بدلے وہ لوگ ان کے گھر کے کتنے ہی کام سنبھال چکی تھی۔ پچھلے ماہ گھر کے 2 ملازم برخواست کر کے انہوں نے ایک اچھی خاصی رقم بچت کی مد میں بھی حاصل کر لی تھی۔ نادرہ کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو نظر انداز کر کے وہ خود بھی ہال کی طرف چل دی۔ نادرہ کو تو وہم پالنے کا خبت تھا، بال نہ بچہ، سارا دن فرصت ہی فرصت، خالی دماغ یوں ہی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے۔ سیدہ نے دل ہی دل میں اس کے بارے میں اپنا پرانا تجزیہ ایک بار پھر دہرایا۔ کیک کٹنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ رومانہ کی مصروفیت عروج پر تھی، صبح سے لگے لگے یہ وقت ہونے کو آیا تھا۔ تھوڑے سے ہی کباب تلنے کے لیے باقی رہ گئے تھے جب اسے کچن کے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ واجد، ذرا ٹرالی پر سے ایک خالی ڈش تو اٹھا کر دینا۔ اوپر کے کام کے لیے جو 9 عمر سا لڑکا گھر میں تھا، رومانہ کو اسی کا گمان گزرا تھا۔ اور دیکھو، یہ تھوڑی سی پلیٹیں اور ہیں، انہیں بھی صاف کر لو، کیا پتہ کم پڑ جائیں، لوگ تو اچھے خاصے آ گئے ہوں گے۔ عقب سے بڑھائی گئی ڈش کو تھامتے ہوئے اس نے دوسری ہدایت دی، جواباً خاموشی ہی رہی۔ واجد سارا دن بولتا تھا۔ رومانہ کو تھوڑی سی حیرت ہونے لگی، کیا ہوا، کسی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ آنچ بالکل ہلکی کرتے ہوئے اس نے تھوڑا مڑتے ہوئے پیچھے دیکھا، کوئی پچھلی دیوار کے ساتھ والے کاؤنٹر کے ساتھ کھڑا پلیٹیں صاف کر رہا تھا۔ آپ؟ یہ ایاز تھا۔ آپ کیوں صاف کر رہے ہیں؟ رہنے دیں پلیز۔ وہ بڑی شرمندہ سی ہوئی، بے ساختہ ہی ایک قدم آگے بڑھی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ یہ پلیٹیں صاف۔ میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، رومانہ نے جلدی سے بات کاٹی۔ میں سمجھی واجد ہے، آپ چھوڑ دیں، میں یہ کر لوں گی، آپ اندر جائیں۔ وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر ایاز کے ہاتھوں سے پلیٹ لیتے ہوئے بولی۔ ایاز کا ایک چھوٹا سا مذاق اس کے لیے گھبراہٹ کا سبب بن رہا تھا، مگر یہاں کسی کو تو آپ کی مدد کے لیے ہونا چاہیے، میں اندر سے کسی لڑکی کو بھیج دیتا ہوں۔ کچن کے دروازے تک پہنچ کر وہ ایک بار پھر رکا۔ بہت شکریہ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ بہت واضح الفاظ میں رومانہ نے اس کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔
اچھا۔ وہ آگے کچھ اور کہنے کو ہوا مگر پھر ارادہ بدل کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اندر بڑے کمرے میں بے حد خوشکن لمحات اترے ہوئے تھے، ہنسی، شور، میوزک۔ سارے قریبی کزنز جب جمع ہوتے تو وقت یوں ہی پر لگا کر اڑا کرتا تھا۔ وہ کسی طرف بھی توجہ دیے بغیر سامنے دیوار کے ساتھ لگے صوفے پر جا بیٹھا۔ مہوش اور اس کی دونوں بہنیں آج خود کو حسین تر سمجھنے میں حق بجانب تھی۔ بیوٹی پارلر کے مستقل چکر اور آج تو آدھا دن وہی نکلا تھا۔ ہزاروں روپے پر پانی پھیر لینے کے بعد وہ تینوں بے حد مطمئن تھی۔ آنے والی رشتہ دار لڑکیوں سے ان کا کانٹے کا مقابلہ ہر گیدرنگ میں رہتا تھا۔ لڑکیوں کے گروپ سے ایک زوردار قہقہا بلند ہوا تو ایاز کچھ چونک کر اس طرف دیکھنے لگا۔ قیمتی لباس اور میک اپ سے رنگے ہوئے چہروں والی وہ ساری لڑکیاں کتنی محفوظ اور معمون دکھائی دے رہی تھی، اور اس ساری خوش بختی کے لیے انہیں کوئی تگودو نہیں کرنا پڑی تھی۔ یہ فیور انہیں تقدیر نے دیا تھا۔ گوشت پوست کے ایک ہی طرح کے دھڑکتے ہوئے دل والے انسانوں کی تقدیروں میں کس بلا کا تضاد تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر کچن میں ڈھیروں کام کے بیچ گھری رومانہ کو دیکھ کر اسے آج بھی ویسی ہی تکلیف پہنچی تھی جیسی اس روز جب اس نے پہلی بار اسے اسٹیشن پر کھڑا دیکھا تھا، اپنے مختصر اسباب کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ نانی ہرمزی کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ وہ اس طرح سہمی ہوئی کھڑی تھی جیسے کھو جانے کا ڈر ہو۔ محض چند لمحوں کے لیے اس نے نگاہ اٹھا کر ایاز سے اکا دکا بات کی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جمی اداسی اس دن بھی اتنی ہی نمایاں تھی جتنی آج۔ اس پر آسائش گھر میں رہتے ہوئے بھی رومانہ جیسی سیدھی سادی لڑکی کے لیے خوش ہونے کا کوئی چھوٹا سا بھی بہانہ نہیں تھا۔ ایاز کو یک بارگی گھر والوں کی بے تنائی پر ایک رنج بھری خفگی گھیرنے لگی۔ کچھ لوگوں کا کوئی حق، کوئی فرض کسی کے ذمہ نہیں ہوتا، انہیں یوں ہی ان کے حال پر چھوڑ کر احسان کمایا جاتا ہے۔ نانی ہرمزی اور رومانہ بھی انہی لوگوں میں تھی۔ سب سے پہلے مہوش نے اسے اس طرح الگ تھلگ سا بیٹھا دیکھا تو نوٹس لیا۔ کیا ہوا ایاز، ادھر آ کر بیٹھو نا سب کے ساتھ۔ بہت دن پہلے والی لڑائی کو وہ بھولی تو نہیں تھی، مگر ایاز کے ساتھ زیادہ دن تک اس کی خفگی چلنے والی بھی نہیں تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس یہیں۔ مہوش کو غلط اندازے لگانے میں کمال حاصل تھا۔ ایاز کی رکھائی کو بھی وہ اس کی ادا ہی سمجھی، مسکراتے ہوئے بسد اسرار کہے گئی، مگر اس کا واقعی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مہوش کو لڑکیاں آواز دینے لگی تو وہ مایوس سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خاندان میں اس کی اور ایاز کی متوقع منگنی کی افواہیں پھیلنا شروع ہو چکی تھی، اور ان افواہوں کو ہوا دینے والی وہ ماں بیٹیاں خود ہی تھی۔ اب کیا سوچ رہے ہوں گے سب ایاز کو اس طرح منہ بنا کر بیٹھا دیکھ کر؟ مہوش کو سوچ سوچ کر ٹینشن ہو رہی تھی، مگر سچ شکر کے کیک کٹنے کے وقت پر وہ خود ہی بنا کسی کے کہے اٹھ کر ٹیبل کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ ایک فخریہ سی مسکراہٹ مہوش کے چہرے پر آ ٹھہری۔ سبھی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ ادھر ادھر کمروں میں محفل جما کر بیٹھے ہوئے بڑے بھی تھوڑی دیر کے لیے اندر ہال میں آ چکے تھے۔ بڑی اماں، دونوں ماموں، سعادت مرزا اور شوکت، دونوں ممانیاں، خاندان کے کچھ اور لوگ، اور یہاں تک کہ نانی ہرمزی بھی۔ مہوش کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اتنے سارے محبت کرنے والوں کی موجودگی سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی بھلا۔ چلو بھائی، اب دیر نہ کرو، کیک کاٹو۔ بڑی اماں کا محبت بڑا حکم صادر ہوا، تبھی ایاز سے رہا نہ گیا۔ ایک منٹ رکو، اس نے ہاتھ کے اشارے سے مہوش کو رکنے کے لیے کہا۔ رومانہ کو بھی بلاؤ، وہ بیچاری تو وہیں کچن میں ہوگی۔ جاؤ واجد، رومانہ باجی کو بلا کر لاؤ۔ واجد جو کیک کٹتا دیکھنے کے لیے وہیں کھڑا تھا، خوشی خوشی دوڑا گیا۔ یہ بڑی بے موقع یاد دہانی تھی جو ایاز نے کروائی تھی۔ خاندان میں کئی لوگوں کے لیے ابھی تک یہ نام اجنبی تھا، سو انہوں نے بہت اشتیاق سے ادھر ادھر دیکھا۔ سعیدہ بیگم اور ان کی بیٹیوں کی خجالت بڑھنے لگی۔ کس قدر بے تکی بات کی تھی ایاز نے۔ گو رومانہ کی معمولی شکل و صورت سے کوئی ایسا ویسا اندیشہ تو نہیں تھا، مگر پھر بھی تھی تو وہ آخر لڑکی ہی۔ ایاز کا اسے اس طرح سرے محفل اہمیت دینا سب ہی کو بے حد برا لگا تھا۔ نادرہ سے نگاہیں ملی تو اس کے چہرے پر پھیلی طنزیہ سے مسکراہٹ پر جھیم کر سعیدہ بیگم نے نگاہ چرا لی۔ آ جاؤ روما، ادھر آ جاؤ، تم وہاں کچن میں کیوں گھسی ہوئی ہو؟ بڑی اماں اسے آتا دیکھ کر بہت خوش ہو کر بولی۔ ایاز کا اسے بر وقت یاد کر لینا بہت اچھا لگا تھا، یہ کام تو خود ان کے کرنے کا تھا۔ دماغ حاضر ہی نہیں رہتا۔ اچھا ہی ہوا جو ایاز نے رومانہ کو بلوانے کا کہہ دیا۔ ہرمزی بیچاری کے دل کو کہیں ٹھیس پہنچ رہی ہوگی اسے یہاں نہ دیکھ کر۔ گھر میں وہی تھی جنہیں بہرحال تھوڑا بہت نانی ہرمزی کا خیال رہتا تھا۔ رومانہ نہ جانے کس دل سے یہاں تک آئی تھی، اتنی ساری نگاہوں کی زد میں خود کو پا کر سمٹی سمٹی سی ایک طرف کو کھڑی ہو گئی۔ وہاں موجود لوگوں کی توجہ محض لمحہ دو لمحہ کا کھیل تھی۔
نہ چاند چہرہ، نہ ستارہ آنکھیں، نہ شوخی، نہ ہی کوئی اور چمک دمک۔ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر سبھی دوسرے لمحے اسے بھول بھی گئے۔ وہ تھوڑی دیر وہاں موجود رہی، پھر خاموشی سے کس وقت وہاں سے نکلی کسی نے بھی نہیں دیکھا سوائے ایک ایاز کے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی آخر اس لڑکی کو خاص طور پر بلوانے کی؟ روشن آرا نے چائے کی پیالی تھماتے ہی اس کی کلاس لینی شروع کی۔ آج چھٹی تھی اور رات کی پارٹی کے بعد وہ خلاف عادت دیر سے سو کر اٹھا تھا۔ خبر ہے تمہیں وہاں سب نے کس قدر برا مانا ہے، خاص طور پر سعیدہ بھابی اور ان کی تینوں بیٹیوں نے۔ یہ اطلاع تھی یہ دھمکی؟ ایاز نے لاپرواہی سے میز پر رکھا اخبار اٹھایا اور سامنے پھیلاتے ہوئے بولا، برا ماننے کی کیا بات ہے، ان لوگوں کو خود خیال کرنا چاہیے تھا۔ نہیں آیا سو میں نے یاد کروا دیا۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، تمہیں کیا ضرورت تھی خاص طور پر رومانہ کو بلوانے کی؟ سارے قریبی رشتہ دار تھے، کیا سوچا ہوگا انہوں نے؟ وہ اس کی بیوقوفی پر اور بھی جنجلائی۔ اتنی سی بات پر کیا سوچا جا سکتا ہے امی، اور اگر کوئی کچھ سوچتا ہے تو خرابی اس کی اپنی ذہنیت میں ہے۔ ایک لڑکی بیچاری سارا دن سے کام میں لگی ہوئی ہے، اتنے لوگوں کے لیے کتنی دیر کھڑے ہو کر اس نے پکایا ہوگا کھانا، مگر کوئی اسے اخلاقاً بھی سب کے ساتھ شامل ہونے کو نہیں کہتا ہے۔ یہ تو بہت ہی اخلاق سے گرا ہوا رویہ ہے۔ زچ ہو کر اس نے بات صاف کرنا چاہی۔ روشن آرا نے ایک گہری نگاہ ایاز کے چہرے پر ڈالی۔ وہ لوگ نانی ہرمزی اور رومانہ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، تمہیں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی تمہارے حوالے سے ایسی ویسی باتیں اٹھیں، اور جبکہ خاصی امید ہے کہ تمہارا اور مہوش کا رشتہ طے پا جائے گا۔ ان کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ سعیدہ نے رات ہی انہیں اپنی ناگواری کا احساس دلا دیا تھا، اور یہ بھی کہ ان کی لاڈلی مہوش کتنی حساس ہے۔ ان کے خیال میں اتنا کہہ لینا کافی تھا۔ ایاز کو مہوش ٹھیک ٹھاک پسند تھی، اور جب بھی یہ ذکر ہوتا تھا وہ مسکرا کر یوں ہی مبہم سی تائید بھی کر دیتا تھا، مگر یہ سب نانی ہرمزی کی آمد سے پہلے کا قصہ تھا۔ اس وقت اس کی پیشانی پر پڑتے بل کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ اگر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی کوئی رشتہ خطرے میں پڑتا ہے امی، تو پھر بہتر یہی ہے کہ وہ رشتہ قائم ہی نہیں کیا جائے۔ بے حد رکھائی سے کہتے ہوئے وہ اخبار سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ روشن آرا دم بخود سی اسے جاتا ہوا دیکھے گئی۔ ایک بالکل ہی معمولی سی لڑکی کے لیے وہ کتنا آگے جا چکا تھا۔ مارے گھبراہٹ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ معلوم نہیں کس لمحے میں وہ اس لڑکی کے جال میں پھنسا تھا۔ انہیں سب سے زیادہ غم اپنی بے خبری کا ہو رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ساری مروت بالائے طاق رکھ کر ابھی برابر والے گھر سے نانی ہرمزی اور رومانہ کو نکال کر باہر کرتی، مگر شاید اس طرح بات اور بگڑ جاتی۔ بہتر تھا کہ بڑی اماں کو اعتماد میں لے لیا جاتا۔ یہ مصیبت انہی کی مدعو کی ہوئی تھی، سو وہی اسے رخصت بھی کر سکتی تھی بنا کسی مزید نقصان کے ہونے سے پہلے۔ صبح سے ساپہر تک کا وقت انہوں نے بڑی مشکل سے کاٹا۔ رہ رہ کر رومانہ کی سادہ سی صورت نگاہوں میں گھومتی رہی۔ حالانکہ ایمانداری کی بات تو یہ تھی کہ انہیں مہوش بھی کوئی خاص پسند نہ تھی۔ اس کے نازک مزاجی سے وہ ہمیشہ ہی خائف ہوتی تھی، مگر اب رومانہ کے مقابلے میں تو وہی مہوش انہیں اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ کوئی حد نہیں۔ اور کچھ نہیں تو ان کے بھائی کی بیٹی تو تھی ہی۔ بڑی اماں کے سامنے اپنی فریاد پیش کرتے ہوئے انہوں نے اسی جملے کو بنیاد بنایا تھا، اپنا خون پھر اپنا ہی ہوتا ہے اماں۔ ایاز کی جاب کتنی اچھی ہے، میں تو برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی غیر لڑکی آ کر عیش کرے۔ بڑی اماں دوہری حیرت میں مبتلا تھی، ایک تو رومانہ کے متعلق اتنی بڑی غلط فہمی کے پل جانے پر، اور دوسرے بہن کی بھائی کے لیے اچانک پھوٹ پڑنے والی محبت پر، ورنہ آج تک تو وہ روشن آرا کے منہ سے بھائیوں کی شکایت ہی سنتی چلی آ رہی تھی۔ اس وقت بڑے نے یہ نہیں کیا، اور کبھی چھوٹے نے انہیں لینے دینے میں کنجوسی کا مظاہرہ کیا۔ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا شکایتوں کا۔ بڑی اماں اصل مسئلے کو بھول کر دوسری طرف جا نکلی۔ مگر روشن، تمہیں تو مہوش ایسی کوئی خاص پسند نہیں تھی، میں تو کب سے کہہ رہی تھی کہ باقاعدہ منگنی کر دوں ان دونوں کی۔ اماں، روشن نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ رکھا، آپ ان لوگوں کو یہاں سے بس بھجوانے کا بندوبست کرے سب سے پہلے، اور بس۔ کہاں بھیج دوں بیچاروں کو؟ ان کا کوئی ٹھکانہ ہوتا تو وہ یہاں کیوں آتی؟ پڑی ہیں ایک طرف اور مفت کی روٹیاں نہیں توڑ رہی، سارا گھر سنبھال رکھا ہے۔ تمہیں اتنی فکر ہے تو ایاز کو یہاں آنے جانے سے منع کر دو۔ بڑی اماں سے اتنا بڑا ظلم ممکن نہیں تھا، وہ بھی محض ایک مفروضے پر۔ روشن خفا ہو کر چلی بھی گئی تو انہوں نے کچھ ایسی پرواہ نہیں کی، اس طرح کی خفگیاں زندگی کا حصہ تھی۔ مگر بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ چند دنوں میں ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مخالف کیمپ میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تینوں لڑکیاں، نادرہ، سعیدہ بیگم کو گھر کی طرف سے ایسی بے فکری پہلی بار نصیب ہوئی تھی۔
سو وہ رومانہ اور نانی ہرمزی کو یہاں سے بھیج دینے پر تو زور نہیں دیتی تھی، مگر رومانہ کو کھینچ کر رکھنے کی شدت سے حامی تھی۔ چند دن تک تو رومانہ نے دھیان نہیں دیا، مگر پھر احساس ہونے لگا۔ لڑکیاں پہلے ہی اسے کم سے کم لفٹ دیا کرتی تھی، مگر اب تو رسمی سی بات چیت سے بھی گریز کرنے لگی تھی۔ بس جس وقت اسے کوئی کام بتانا ہوتا تو مخاطب کر لیا کرتی۔ نادرہ پہلے دن سے ان سے خائف تھی، سو وہ تو سرے سے ہی بات نہیں کیا کرتی تھی۔ باقی رہ گئی سعیدہ، کچن کے کاموں کی وجہ سے سب سے زیادہ تعلق اس کا ان سے ہی رہتا تھا۔ کچھ دن پہلے تک رومانہ کو لگتا تھا کہ شاید وہ انہیں خوش رکھنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی ہے، مگر یہ بھی شاید ایک غلط فہمی ہی تھی۔ اس روز سخت سردی کی پرواہ کیے بغیر آدھے سے زیادہ دن اس نے کپڑے دھونے میں لگا دیے تھے۔ کپڑے دھونے والی ماسی کئی دن سے نہیں آ رہی تھی اور ایک ڈھیر تھا میلے کپڑوں کا جو روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سعیدہ بیگم آتے جاتے اسی پریشانی کا ذکر کیے جاتی، سو اس نے ہمت کر ہی لی۔ نانی نے ساتھ لگنا چاہا تو اس نے انہیں سختی سے منع کر دیا۔ سردی کے دن تھے، انہیں ٹھنڈ لگ جاتی تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ سعیدہ بیگم آتے جاتے چپ چاپ دیکھے گئی، اور جب وہ اس سارے کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہیں پچھلے برآمدے میں آن کھڑی ہوئی۔ دھل گئے سب کپڑے؟ جی آنٹی، سارے ہی دھل گئے۔ حالانکہ وہ بہت تھک چکی تھی اور اتنا وقت پانی میں کھڑے رہنے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہوئے جا رہے تھے، پھر بھی ایک خوش امیدی کے ساتھ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ شاید بہت دن بعد وہ آج اس کی تعریف کر ہی دیں۔ کیا ضرورت تھی سارے کپڑے دھونے کی؟ ماسی آج نہیں تو کل آ ہی جائے گی۔ اس چکر میں اب تک روٹی بھی نہیں پک پائی ہے، سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اپنی بڑائی کی ذرا سی بھی شرم کیے بغیر انہوں نے اس کی دن بھر کی محنت پر لمحے بھر میں پانی پھیرا۔ رومانہ کے چہرے پر سایہ سا آ کر رہ گیا۔ بھلا کس گدھے نے کہا تھا کہ توقعات باندھو، اور وہ بھی اپنی اس گئی گزری اوقات پر؟ بہت مشکل سے آنکھوں میں آتے آنسو روک کر اس نے اپنے آپ کو سرزنش کی۔ کوئی بات نہیں بھابھی، روٹی ہم بازار سے لا دیتے ہیں، رومانہ بھی تھک گئی ہوگی۔ معلوم نہیں کہاں سے شوکت مرزا نکل آئے تھے۔ مخاطب سعیدہ بیگم سے تھے، مگر لگاوٹ بڑی نگاہیں رومانہ پر جمی ہوئی تھی۔ ان کی آواز پر اس کی جھکی ہوئی نگاہیں اٹھی اور گھبرا کر پھر جھک گئی۔ شوکت مرزا کی نگاہوں کا گدلا پن اس سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ عرصے بعد وہ ان کا خود کو تاکنا پہچان چکی تھی۔ میں ابھی پکا لیتی ہوں آنٹی، ذرا کپڑے بدل لوں۔ دفتن ہی اسے خیال آیا تھا کہ آج گیلے ہوتے کپڑوں میں یہاں کھڑے رہنا مناسب نہیں، اور وہ بھی جب کہ شوکت مرزا بھی سامنے ہی موجود تھے۔ پہلے روٹی پکا لو، کپڑوں کا کیا ہے، چولہے کے سامنے بھی سوکھ جائیں گے۔ سعیدہ بیگم نے ایک نگاہ شوکت مرزا کے اشتیاق پر ڈالتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ رکھائی برتی۔ ان کے حکم کے سامنے دم مارنے کی ہمت تو نہیں تھی، مگر اس وقت رومانہ کو کرنی پڑی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، وہ ہلکے سے کہتے ہوئے بنا کسی کی طرف دیکھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شوکت مرزا ابھی تک بہت دھیان کے ساتھ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں رومانہ کے کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ تم اندر جاؤ شوکت، کھانا بھی لگ جاتا ہے۔ کاٹدار سے لہجے میں انہوں نے شوکت مرزا کا دھیان بٹایا۔ امید واسق تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ شرمندہ تو ہوں گے، مگر وہ تو ایک ٹھنڈی سانس بھر کر محض مسکرا کر اندر کی طرف مڑ گئے۔ بازار سے روٹی لے آتا ہوں۔ بیزاری سے سعیدہ بیگم نے ان کی پیشکش کو یاد کر کے سر جھٹکا۔ اس گھر کے مردوں کو کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہو رہی ہے اس نامراد رومانہ کے ساتھ۔ مارے غصے کے وہ خود روٹی پکانے کے لیے جا کھڑی ہوئی۔ زمین سخت اور آسمان نامہربان۔ معلوم نہیں کتنی دیر سے وہ کن کن سوچوں میں ڈوبی اور نکلی۔ کمرے میں مدم بلب جل رہا تھا، رات ابھی زیادہ نہیں گزری تھی۔ گھر کے دیگر کمروں اور لاؤنج میں سب کی اپنی اپنی مزیدار سی مصروفیات جاری تھی۔ رات گئے تک ٹی وی دیکھا جاتا، نیٹ پر الگ مصروفیات، اور جو کچھ نہ ہو تو گپ شپ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ نانی عشاء کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر بڑی اماں کے پاس پھر سے جا بیٹھتی، یا اگر تھکی ہوئی ہوتی تو اپنے بستر میں آ لیٹتی۔ آج سردی کی وجہ سے ان کا اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہا۔ رومانہ پاس ہی بیٹھی اخبار کے ساتھ آیا پچھلے ہفتے کا میگزین پڑھ رہی تھی۔ وہ رات کو کم ہی باہر نکلتی، یا وہ کچھ پڑھ لیتی ورنہ سوچتی رہتی، یا پھر دونوں کام ایک ساتھ جاری رہتے۔ نانی؟ وہ کچھ غنودگی میں تھی، رومانہ کے 2-3 بار آواز دینے پر چونکی۔ نانی، ہماری زمینوں میں کچھ تو باقی ہوں گے وہاں گاؤں میں۔ کسی سوچ میں سے نکلتے ہوئے اس نے یہاں آنے کے بعد پہلی بار اس حوالے سے کوئی بات کی تھی۔ نہیں، وہاں اب کیا رکھا ہے؟ ادھر سے صاف انکار آیا۔ رومانہ خاموش سی نگاہوں سے ان کے ڈھکے لپٹے وجود کی طرف دیکھتی رہی، پھر ہلکے سے بولی، کچھ تو ہوگا نانی بچا ہوا، کیا پتا اگر صحیح سے چھان بین کی جائے تو۔
1 इंच भी नहीं। बाकायदा लिखा पढ़ी करके हथियाई है तुम्हारे बाप के ख़ानदान वालों ने। ना जाने किन किन कागज़ों पर दस्तखत करवा कर ले जाते रहे। वो अपने पड़ोस वाले मास्टर शराफत कोर्ट तक से पता करके आए थे। सारी कार्रवाई सालों पहले मुकम्मल हो चुकी थी। हाँ, हमें बिल्कुल ही निकाल बाहर करने की चाल अब चली। नानी ने उसकी तरफ करवट लेते हुए वो सारी तफसील सुनाई जो उसे अज़बर थी। वो तो मुझे पता ही है, मेरा मतलब तो ये था कि शायद कोई ऐसी जायदाद रह गई हो। है ना, वो एक कच्चा कोठा जिसकी छत टूट कर गिर रही थी। क्यों दिमाग खा रही है रुमाना, सो जा, फिर सवेरे उठना भी है, नानी सी होकर बोली। रुमाना ने थोड़ा सा मुंह बनाकर फिर से अखबार सामने फैला लिया। चंद दिन पहले अपने हालात से मिलती जुलती कहानी पड़ी थी जिसमें हीरोइन को अचानक से 10 रुपए की टिकट पर बम्पर कैश प्राइज़ मिल जाता है। तभी से न जाने क्यों बार बार इसी किस्म के ख्याल उसे आ रहे थे। कहानियों का भी कुछ पता नहीं, जिसको चाहे आसमान पर चढ़ा दिया, जिसे चाहे ज़मीन पर गिरा दिया। अमीर होने के भी 10 नुस्खे। इनाम न मिला तो लाइक फाइक अमीर ज़्यादा ही मिल गया। नज़रें मैगज़ीन पर जमाए वो कहानियों से भी खफा होने लगी और तकदीर में क्या लिखा है किसी को भी नहीं पता चलता वक्त से पहले। पर उससे पहले खुशी न सही, खुशी की उम्मीद तो हो कम अज़ कम। तकिए पर सर रखते हुए उसने आंखें बंद की तो शौकत मिर्ज़ा का चेहरा सामने आ गया। वो उसी ज़ोक़ो शौक़ से उसकी तरफ देख रहे थे जैसा कि देखा करते थे। तौबा है, उसने बहुत घबराकर फ़ौरन आंखें खोल दी। अब क्या हुआ? नानी ने लहाफ मुंह तक ढका होने के बावजूद उसकी बड़बड़ाहट को महसूस किया था। कुछ नहीं, सर्दी लग रही है। उसे फौरी तौर पर यही बहाना सूझा। यहाँ आ जा मेरी बेटी। नानी ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब कर लिया। इस लिहाफ में सर्दी नहीं रुक रही है। देखो, कल बात करूँगी अगर घर में कोई फालतू रज़ाई पड़ी हुई हो तो। नानी के लहजे में थकी थकी सी उम्मीद थी। रुमाना की आंखों में दफ्तन ही आंसू जमा होने लगे। नहीं नानी, अब ऐसी भी सर्दी नहीं है। आप वैसे भी 2-2 स्वेटर और न जाने क्या क्या पहने रखती हैं। बड़ी मुश्किल से वो अपने लहजे में बशाशत लाने में कामयाब हुई थी, या शायद नहीं हुई थी। अच्छा बस, शाबाश, सो जाओ। नानी का हाथ उसका सर सहला रहा था। रुमाना को सुकून सा मिलने लगा। उनके कमज़ोर से वजूद से ममता की कैसी प्यारी खुशबू उठती थी। वो मज़ीद उनमें घुस गई। सारी परेशानी, उदासी वक्ती तौर पर कहीं लहाफ से बाहर ही रह गई थी। नींद का नरम सा एहसास आंखों में खुद ब खुद उतरने लगा। ना शौकत मिर्ज़ा याद रहे और ना उनकी डराती हुई आंखें। नानी से लिपट कर वो यूं ही बेखबर सोया करती थी। मेहंदी की घनी बाढ़ के पीछे से वो तीनों ही उसे आती दिखाई दे गई थी। गज़ब का एका था तीनों बहनों में। घर में भी जहाँ दिखाई देती साथ ही दिखाई देती। अयाज ने उन्हें अब्बा के कमरे की खिड़की से अपने घर की तरफ आते हुए देखा था। सर्दियों की धीमी धीमी सी धूप अभी शीशों पर ठहरी हुई थी और अब्बा के कहने पर वो महज खिड़की बंद करने के लिए उठा था। क्या हुआ? अब्बा उसी की तरफ देख रहे थे, सो पूछने लगे। अयाज को उन्हें उन तीनों की आमद के बारे में बताना पड़ा। अच्छा, वो कुछ चुप से हो गए। अयाज दोबारा उनके करीब रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया। अब्बा का ख्याल था कि वो अब बाहर चला जाएगा, मगर उसका कोई इरादा नहीं लगता था। उन्हें थोड़ी सी हैरत भी हुई। अयाज की अपनी इन कज़न से हमेशा बड़ी दोस्ती रही थी और उसकी मतवक्को शादी भी महविश से ही अंजाम पानी थी। ये बात वो अपनी बेगम से बारहा सुन चुके थे और अयाज की खुशी का सोचकर अपनी रजामंदी भी दे चुके थे, मगर अब बीच में रुमाना की वजह से थोड़ी सी बदमज़गी पैदा हुई थी। उन्होंने तो उस लड़की को एक आध बार ही देखा था, मगर रोशन अयाज के रुमाना की तरफ झुकाव का किस्सा उनके भी गोश गुजार कर चुकी थी। आज इस वक्त अयाज को ख़ास कर उन्होंने इसीलिए बुलाया था कि वो उससे फ़ाइनल बात करके उसकी और महविश की मंगनी का कोई दिन मखसूस कर ले। तो वो बात उन्होंने अभी छेड़ी ही थी। अभी इस जिक्र को रहने दे अब्बा, मैं फ़िलहाल मंगनी शादी करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। शादी ना करो, पर मंगनी हो जाने में क्या हर्ज है? उनके बार बार कहने पर भी जब वो मना किए गया तो अब्बा को हैरत भरी झंझलाहट घेरने लगी। महविश तो तुम्हें पसंद है, फिर एतराज़ किस बात पर है? उन्हें जिस तरह कहा गया था उन्होंने उसी को मद्देनज़र रखते हुए सवाल भी किया। महविश अच्छी लड़की है, ये बात न जाने उसने कितनी बार कही थी, मगर आज उसे अपने ही अल्फाज झूठे लगे। अच्छी है तो शादी पर क्या एतराज़ है? तुम उसे बहुत अरसे से पसंद भी करते चले आ रहे हो। वो लंबी चौड़ी बात करने के आदी नहीं थे, सो सामने बैठे अयाज से भी यही तवक्को कर रहे थे, मगर अयाज चंद लम्हे यूं ही चुपचाप सा बैठा रहा। अब्बा की बातों की नफ़ी मुमकिन नहीं थी,
چند ماہ پیشتر تک اسے سارے سرکل میں مہوش ہی وہ واحد لڑکی دکھائی دیتی تھی جو اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل محسوس ہوتی تھی، اور شاید اب بھی وہی تھی۔ اس نے خود کو یقین دلانا چاہا مگر ایک عجیب سا سوناپن دل میں پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا وہ کوئی بہت ہی کنفیوز قسم کا انسان بنتا جا رہا ہے؟ اس جیسے پر اعتماد انسان کے لیے یہ شرمندگی والی بات تھی، تو وہ اسے جھٹکتے ہوئے ذرا پرزور لہجے میں بولا، ابھی رہنے دے ابا اس ذکر کو، بس سمجھ لیں کہ میں اس سارے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں۔ کہیں اس کی وجہ رومانہ تو نہیں؟ یہی نام ہے نا اس لڑکی کا؟ ایاز کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے وہی بات پوچھ لی جو وہ اپنی بیگم سے سن رہے تھے۔ حد ہے، گویا امی نے آپ کو بھی نہیں چھوڑا، میری طرف سے بدگمان کر ہی دیا۔ وہ ابا سے بے تکلف تھا، سو اس غیر متوقع بات پر ہنس پڑا، مگر وہ مسکرائے تک نہیں۔ میں جو بات پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ ان کا موڈ دیکھ کر اسے بھی سنجیدہ ہونا پڑا اور اس کا لہجہ بالکل حتمی تھا۔ اچھی طرح سوچ لو، بعض اوقات انسان خود اپنے آپ پر بھی عیاں نہیں ہو پاتا ہے، بہت بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے اسے اپنے بارے میں بھی۔ ان کی پرسوچ نگاہ ایاز کے چہرے پر کچھ ڈھونڈ نکالنے کی فکر میں تھی۔ نہیں ابا، میرے ساتھ کم از کم ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے رومانہ سے ہمدردی ہے، بے حد ہمدردی، اور ایسی ہمدردی کسی بھی حساس شخص کو ہو سکتی ہے جو ان لوگوں کے حالات سے واقف ہو، مگر اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، آپ میرا یقین کریں۔ اس کے الفاظ اور آنکھوں سے سچائی جھلک رہی تھی، انہیں یقین کرنا ہی پڑا۔ تو میاں، ایک گہرا سانس لیتے ہوئے انہوں نے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکایا، پھر اس بیچاری لڑکی کے ساتھ تم نے ایک طرح سے ظلم ہی کیا۔ پہلے ہی اس کی زندگی کون سا آسان تھی، تمہاری اس ہمدردی پر، انہوں نے رک کر لفظ ہمدردی پر زور دیا، اس سے تو اس کا جینا بالکل ہی حرام ہو کر رہ گیا ہوگا۔ تم تو یہاں اپنے گھر میں بیٹھے ہو، تھوڑا بہت کچھ کہا بھی تو تمہاری امی نے، وہ غریب تو 24 گھنٹے ان لوگوں کے نشانے کی زد پر ہے، کبھی اس بارے میں بھی سوچا تم نے؟ ایاز سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ دونوں ممانیاں، مہوش، سحرش، بینش، سب کی سب ہی نازک مزاج بھی تھی اور اس نسبت سے تیز مزاج بھی۔ ابا نے جو کچھ بھی کہا تھا اس کا بآسانی تصور کیا جا سکتا تھا۔ کیا فائدہ ایسے اچھے عمل کا جو دوسروں کے لیے تکلیف میں اضافے کا سبب بن جائے؟ تم وہاں جا کر چند لمحوں کی زبانی ہمدردی کر کے کیوں ان کے اس ٹھکانے کو بھی ختم کر دینا چاہتے ہو؟ ابا کا لہجہ بتدریج تلخ ہو رہا تھا۔ ایاز نے پہلی بار رومانہ کے حوالے سے دل میں شرمندگی سے محسوس کی۔ محض تھوڑی سی توجہ سے اسے نواز کر وہ اس کا کیا بھلا کر پایا تھا؟ بیٹا، زندگی کے معاملات بہت نازک ہوتے ہیں، مگر عموماً کچھ بھی خیال کیے بغیر جو چاہے کہہ لیا جاتا ہے اور جو چاہے فرض کر لیا جاتا ہے۔ دوسرے کی ذات کس بری طرح سے زد پر آتی ہے، بلا سے آتی رہے، مگر میں تم سے ایسی امید نہیں رکھتا ہوں، کم از کم کسی کا بھلا کر سکتے ہو تو ضرور کرو، ورنہ خاموش رہو، ہونے دو جو ہو رہا ہے۔ خدا سب کا ہے، اس بیچاری کا بھی خدا نے کچھ طے کر ہی رکھا ہوگا۔ ان کے لہجے کی سچائی الفاظ کو پر اثر بناتی تھی، جو بات روشن غصے اور طنز سے دہراتی تھی وہی سیدہ بیگم اور ان کی بیٹیوں کے لہجے میں بھی چبھن پیدا کیے ہوئے تھی۔ ایاز کو سن سن کر اور بھی چڑ اور بھی ضد ہوتی رہی تھی، مگر اس وقت ابا کی کہی بات دل میں پوری طرح اتری تھی۔ غلطی واقعی اس کی تھی۔ رومانہ بیچاری تو بے حد ریزرو رہا کرتی تھی، وہی اس سے بار بار پوچھتا، اہمیت دیتا چلا آ رہا تھا۔ کبھی لان میں کھڑی ہوتی تو ہاتھ ہلا دیتا، کبھی خاص طور پر اس کی بنائی کسی چیز کی تعریف کر دیتا، صرف اسے تھوڑا سا خوش کر دینے کے لیے، یہ جانے بغیر کہ آدھی ادھوری خوشی کو ہمیشہ بڑی قیمت درکار ہوتی ہے۔ ابا کے کمرے سے وہ آئندہ کے لیے محتاط رہنے کا عزم لے کر اٹھا تھا، اور رومانہ کے لیے ابا نے بڑا ہی اچھا مشورہ دیا تھا۔ ہو سکے تو اس کے لیے کسی مناسب سی جاب کا بندوبست کر دو، یا پھر کوئی ایسی کام آنے والی ٹریننگ جس سے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ معاشی خود انحصاری بھی انسان کی زندگی میں بڑا بدلاؤ لاتی ہے، رومانہ کے لیے بھی لائے گی انشاءاللہ۔ ایاز کو کندھوں پر سے کوئی بوجھ سا اترتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کاش ایسا ہی ممکن ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ اماں کے کمرے سے سب کے زور زور سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ ساری کی ساری جمع ہوتی تھی تو یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں ہوتی تھی، حالانکہ ایاز نے کوئی ایسا خاص دھیان بھی نہیں دیا، پھر بھی نادرہ ممانی اور شوکت ماموں کا نام اس کے کانوں میں پڑ ہی گیا۔ شاید کوئی آپس کا جھگڑا ہوا تھا، ایاز نے تو یہی قیاس کیا۔
चलो कम अज़ कम थोड़ी देर के लिए ही सही। बेचारी रुमाना तो मौज़ूए गुफ्तगू बनने से बची थी। अयाज हल्के से हंस पड़ा। घर वालों की जहनी सतह का सही अंदाज़ा उसे इन्हीं दिनों में हुआ था। अपने कमरे की ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़े होकर उसने खुद को गौर से देखा। अपने बारे में उसे कोई खुशफहमी थी, ना ही कोई एहसास बरतरी। जिंदगी यूं ही सादगी और सादा दिली के साथ गुजरती चली आई थी। पढ़ाई के ज़माने से लेकर अब तक कई लड़कियों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर बस रस्मी सी दुआ सलाम से आगे का कोई भी ताल्लुक़ नहीं था। सिर्फ महविश ही थी जिसके बारे में कुछ अरसे से वो थोड़ा थोड़ा अपने लिए मशकूक सा हो रहा था। मालूम नहीं कसूर उसके दिल का था या महविश ही इतनी हथियारबंद साबित हो रही थी। और ये लड़की रुमाना सामने शीशे में एक अक्स सा उतरा। आम से नक्शो निगार वाली सादा सी लड़की जो किसी भीड़ का हिस्सा बन जाए तो अलग से दिखाई भी ना दे। वो चंद लम्हे यूं ही सामने देखे गया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए शीशे के सामने से हट गया। बाहर से उसके नाम की पुकार पड़ रही थी। अम्मी वगैरह कमरे से निकलकर बाहर लाउंज में आ बैठी थी। तुम कहाँ अंदर घुसे हुए हो? बाहर आकर बैठो सबके साथ, ताकि तुम्हें भी दुनिया की कुछ खबर हो। अम्मी का किया गया तंज उसकी समझ में फौरी तौर पर आया भी नहीं। दुनिया की खबर मिलने के ज़रिए दूसरे हैं अम्मी। टीवी, अखबार, नेट। सहरिश ज़ोर से हंस पड़ी। वो छोटी थी, सो इसी हिसाब से हंसती भी ज़्यादा ही थी। सईदा बेगम और दोनों बड़ी बहनों ने उसे बैकवक्त घूर कर देखा तो वो बमुश्किल ही अपनी हंसी जब्त कर सकी। अयाज को तभी माहौल की गहरी संजीदगी का एहसास हुआ। क्या हुआ? खैरियत तो है? वो ज़रा संभल कर बैठा। नादरा चली गई है अपनी माँ के घर। बिना किसी मज़ीद सस्पेंस के सईदा बेगम ने ब्रेकिंग न्यूज़ फ़ौरन ही सुना डाली। नादरा मोमानी वो क्यों चली गई? बड़ी नाकाबिले यकीन सी बात थी उसके लिए। शौकत से बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी उसकी। बड़ी अम्मा ने बहुत रोकना चाहा, मगर नादरा ने उनकी भी नहीं सुनी। टैक्सी मंगवा कर चली गई। रोशन आरा तासुफ से अयाज को तफसील बताने लगी। बीच बीच में हाजरीन भी लुकमा देने से पीछे नहीं रहे थे। किसने क्या कहा, ज़्यादती दोनों में से किसकी थी, वगैरह वगैरह। अयाज हैरान परेशान सा हुआ। कभी एक तरफ देखता तो कभी दूसरे की तरफ। नादरा ममानी और शौकत मामू का जोड़ा उसकी निगाहों में मिसाली था। कोई औलाद ना होने के बावजूद भी वो दोनों इस महरूमी का इशारतन भी किसी के सामने मलाल जाहिर नहीं करते थे, मगर सूरत हाल अब यकसर मुख्तलिफ थी। मालूम नहीं शौकत चाह क्या रहा है असल में। कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ही। कोई भी लड़ाई को मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली मामूली सी बात समझने को तैयार नहीं था। कई दिन इसी टेंशन में निकल गए। नादरा को लेने यहाँ से कोई भी नहीं जा सका था। शौकत ना तो खुद जाने पर राज़ी होते और ना ही किसी और को जाने देते। बड़ी अम्मा सबसे ज़्यादा परेशान थी। अब तक घर से जुड़े सारे ही रिश्ते बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से चलते आ रहे थे। अब मालूम नहीं किसकी नज़र लगी थी। शौकत मिर्ज़ा से ख़त्मी बात करने के लिए उस रोज़ सभी पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत उन्हें घेर कर बैठे। बड़ी अम्मा, बड़े भाई, भाभी और रोशन आरा। शौकत मिर्ज़ा को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। सबका इसरार जब तलखी में बदलने लगा तो उन्हें लगा कि दिल में छुपा राज अफशा करने का यही सबसे बेहतरीन वक्त है। नादरा को तो हम वापस लाने का कोई इरादा नहीं रखते हैं अम्मा, आप हमारी दूसरी शादी कर दें। पहले कभी वो ऐसी बात मुंह से निकालते तो घर वालों को शायद अपने कानों पर यकीन नहीं आता, मगर अब सभी एक दूसरे को मानीखेज निगाहों से देखकर रह गए। हमें पहले ही पता था उस औरत ने हमारी ज़िंदगी अजाब करती है। वहमी, शक्की, झगड़ालू। 17 साल हो गए हैं मुझे उसे झेलते हुए। ऊपर से कोई औलाद भी नहीं। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी कोई बच्चा होता तो आज कितना अच्छा। नादरा ममानी के सारे कसूर गिनवाकर उन्होंने उनका सबसे नाकाबिले मुआफ़ी गुनाह बयान किया, जो मालूम नहीं उनका था भी या नहीं। यह तो सब कुदरत का खेल है। नादरा बेचारी का इस सब में क्या कसूर? बड़ी अम्मा की आवाज़ में अब शिकस्त खुर्दगी की झलक थी। शौकत मिर्ज़ा खुद मुख्तार थे। अपने लिए कोई भी फ़ैसला करने के लिए उन्हें किसी की भी रजामंदी की ज़रूरत नहीं थी। कोई खिलाफ शरीयत बात भी नहीं थी। दूसरी शादी उनका हक थी। मुज़ाहमत ने बड़ी जल्दी दम तोड़ा। रुमाना मुनासिब लड़की है, आप किसी भी जुम्मे को सादगी के साथ हमारा निकाह पढ़वा दीजिए। अगर नादरा यहाँ आना चाहेंगी तो उसके साथ आसानी से रह सकती है। वो सब कुछ तय किए बैठे थे और हैरत की बात थी कि किसी को भी अब उनकी बात इतनी गैर मुनासिब नहीं लगी। दिल ही दिल में उनसे थोड़ा थोड़ा सभी मुत्तफिक हो रहे थे। कुछ गलत तो नहीं कहता गरीब, सभी के दिल में अरमान होता है अपनी औलाद देखने का।
سب سے پہلے سعیدہ بیگم نے ہی اٹھتے بیٹھتے تذکرہ شروع کیا۔ نادرہ سے ویسے بھی ان کی کوئی خاص نہیں بنی تھی۔ دیورانی جٹھانی والا وہی گھسا پٹا سا بیر شروع سے موجود تھا۔ پھر یہ بھی تھا کہ رومانہ جیسی دبو اور کام کی لڑکی اسی صورت گھر میں ہمیشہ کے لیے رہ سکتی تھی۔ مہوش نے سنا تو ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی بہنے لگا۔ ہائے امی، کیسا لگے گا جب ہم رومانہ کو رومانہ چچی کہیں گے۔ شوکت چچا نے دلہن تو اچھی ڈھونڈ لی ہے اپنے لیے۔ ان سب کے ہاتھ ایک اچھا مذاق آیا تھا۔ دوسروں پر جس آسانی کے ساتھ ہنسا جا سکتا ہے وہ سب ہی ہنسی۔ بڑی اماں ابھی تک ہچکچاہٹ کا شکار تھی، اسی لیے نانی ہرمزی سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ حالانکہ ان کی طرف سے کوئی خدشہ نہیں تھا، انہیں تو ہنسی خوشی راضی ہو جانا تھا، مگر بس خود ہی کبھی رومانہ کی کم عمری کا خیال آتا تو کبھی نادرہ کے رنج کا، مگر ساتھ ساتھ ایک اور بھی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ بڑے بیٹے کی 3 بیٹیاں ہی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انہیں ان تینوں سے بے پناہ محبت تھی، مگر پھر بھی دل میں پوتے کی خواہش تو ان کے بھی تھی۔ کیا خبر شوکت کی شادی کر کے یہ نعمت بھی حاصل ہو جائے۔ بہت پر امید سی ہو کر وہ حتمی فیصلے پر پہنچ ہی گئی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سر کو ہلکا سا جھٹک کر ایاز نے بڑی اماں کی طرف دیکھا۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ سننے میں کچھ غلطی کر گیا ہے۔ تھوڑی سی عجیب تو ہے، مگر زمانے میں دوسری شادیاں ہوتی آ رہی ہیں۔ شوکت کے پاس تو ایک بڑی معقول وجہ بھی ہے، اسے کیسے منع کیا جا سکتا ہے؟ بڑی اماں پچھلے کئی دن سے جو دلائل خود اپنے آپ کو دے رہی تھی وہی اسے بھی دینا شروع ہوئی۔ عمر میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے، مگر اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ خود تمہاری ماں اور باپ میں پورے رومانہ انہیں شوکت ماموں کہتی ہے بڑی اماں، آپ یہ تو دیکھیں۔ بڑی درد بری حیرت تھی جو گھیرے میں لیے جا رہی تھی۔ صرف کہہ دینے سے کوئی ماموں چاچا نہیں بن جاتے۔ بڑی اماں کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری ابھرنے لگی۔ اور پھر اچھا ہے لڑکی کا کوئی اپنا ٹھکانہ بن جائے، یوں نوکروں کی طرح جتے رہنے سے کہیں بہتر ہے کہ مالکوں کی طرح راج کرے۔ ہرمزی تو بہت خوش ہے، اٹھتے بیٹھتے دعائیں دے رہی ہیں۔ ظاہر ہے انہیں تو بوجھ پھینکنا ہے، کہیں بھی صحیح۔ بدتمیزی مت کرو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ بڑی اماں کو واقعی غصہ آ گیا۔ ایاز 15 دن بعد لاہور سے آیا تھا اور اپنے گھر پر تالا دیکھ کر سیدھا ان کے پاس چلا آیا تھا۔ یہ خبر اسے یہیں آ کر ملی تھی۔ بیڈ پر خوش رنگ کپڑوں کا ڈھیر تھا اور اب جب وہ اچھی خاصی مطمئن ہو کر اس سادگی سے ہونے والی شادی کی تھوڑی سی تیاری کر لینا چاہ رہی تھی، ایاز نے بیکار کی بدمزگی پھیلانا شروع کر دی۔ تب ہی مہوش اندر چلی آئی۔ اس نے ایاز کو آتا دیکھ لیا تھا، مگر فوری طور پر پیچھے پیچھے آنا مصلحت کے خلاف تھا، سو 10-15 منٹ گزار کر آئی تھی۔ تمہارے لیے کھانا منگواؤں یا چائے؟ بڑی اماں نے موضوع بدلا۔ کچھ نہیں، چائے بنا لاؤ مہوش۔ اس کے انکار کو نظر انداز کر کے بڑی اماں نے مہوش کو مخاطب کیا، مگر وہ بری طرح چڑ گیا۔ مجھے نہیں پینی چائے وائے، کر تو رہا ہوں منع۔ رہنے دینا بڑی اماں، نہیں دل چاہ رہا ہوگا۔ مہوش کی مسکراہٹ بڑا مزہ لینے والی تھی۔ کتنے پیارے کپڑے ہیں، کہاں چھپا کر رکھے تھے آپ نے؟ کنکھیوں سے ایاز کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سامنے رکھے ایک بنارسی سوٹ کو کھول کر پھیلایا۔ رومانہ چچی پر تو بہت اچھا لگے گا۔ لفظ چچی پر زور دیتے ہوئے اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ ایاز کے ضبط کی حد بھی بس یہیں تک تھی۔ شٹ اپ، بےہودگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے مہوش۔ وہ اتنی زور سے چلائے کہ فوری طور پر تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکا۔ مذاق سمجھا ہے کسی جیتے جاگتے انسان کو؟ ذرا بھی خدا خوفی تم میں ہے یا نہیں؟ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ اتنا غصے میں تھا کہ بڑی اماں بھی دہل گئی۔ تم اتنی گری ہوئی لڑکی ہو کہ… ایاز کو لگا جیسے وہ خود پر بالکل ہی کنٹرول کھوتا جا رہا ہے، سو اپنی بات کو ادھورا چھوڑ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل آیا۔ کمرے کا دروازہ بالکل غیر ارادی طور پر اس نے بہت زور سے بند کیا تھا۔ تیز قدموں سے وہ بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا کہ دفتن ہی ٹھٹکا۔ سامنے کوریڈور میں سے رومانہ اور نانی ہرمزی آ رہی تھی۔ رومانہ کے دونوں ہاتھوں میں وہی مختصر سا اسباب تھا جو اس نے پہلے دن دیکھا تھا جب وہ ان لوگوں کو لینے اسٹیشن پر گیا تھا، چھوٹا سا سوٹ کیس اور ایک پرانا سا بستر۔ تھی تو بدتمیزی، مگر پہلی بار اس کا نانی ہرمزی کو سلام بھی کرنے کو دل نہیں چاہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس وقت بھی اس کی آواز اونچی ہی تھی اور وہ براہ راست رومانہ سے ہی مخاطب تھا۔ نانی ہرمزی چادر کے پلو سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے بڑی اماں کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں رومانہ، کہاں جا رہی ہو تم؟ رومانہ کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت ابھری۔ اسے ایاز کے اس طرح عین سر پر کھڑے ہو کر جواب طلبی کی توقع نہیں تھی، مگر یہاں ایک وہی تھا جو جب بھی ملتا ایک مہربان سے احساس کے ساتھ
سو اس کی یہ جسارت معاف کی جا سکتی تھی۔ مجھے ایک ادارے میں جاب مل گئی ہے، وہ لوگ ساتھ ہی ٹریننگ بھی دیں گے۔ خالو نے بات کر کے وہیں ایک کمرے کا انتظام بھی کروا دیا ہے، میں اور نانی آرام سے رہ سکتے ہیں۔ اس کے چہرے پر بڑا ہی گہرا اطمینان تھا۔ آج پہلی بار وہ بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ اس روز جب پہلی بار ایاز نے اسے اسٹیشن پر دیکھا تھا، اس وقت سے لے کر اس گھر میں قیام تک ہمیشہ ہی ایک گہری بے بسی جو اس کا احاطہ کیے رکھتی تھی، اس وقت اس کا نشان تک نہیں تھا۔ اعتماد سے سر اٹھا کر بہت پر اعتماد سی۔ مگر اس طرح اکیلے کیسے رہو گی تم؟ بہت مشکل ہوتی ہے۔ جب ایاز کا سارا غصہ پریشانی میں بدل رہا تھا، مگر رومانہ کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ مشکل کہاں نہیں ہوتی، مگر اسے آسان کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، نہ کہ اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر اپنے ہاتھوں اپنا چہرہ اتنا مسخ کر لیا جائے کہ کل کو صورت بھی نہ پہچانی جائے۔ ہمت پہلا قدم اٹھانے کی ہونی چاہیے۔ خدا اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ایاز کے چہرے پر نگاہیں جمائے وہ دھیمی آواز میں کہے گئی۔ اچانک ہی اطراف کا شور بڑھنے لگا تھا، سب ہی اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے کیا؟ سیدہ بیگم کی آواز سب سے بلند تھی۔ اتنی سی لڑکی اور خود سری دیکھو۔ نوکری کا تو بہانہ ہے، اصل میں کوئی اور انتظام کر رکھا ہوگا۔ نوکری کے قابل ہوتی تو یہاں برتن نہیں مانج رہی ہوتی۔ ایاز کو گری سے گری بات سن کر بھی حیرت نہیں ہو رہی تھی، یہاں اور توقع بھی کیا کی جا سکتی تھی۔ نانی بار بار ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی، معلوم نہیں کس بات کی۔ آ جاؤ رومانہ بیٹی، دیر ہو رہی ہے۔ عقب سے ابا کی آواز سن کر سب سے پہلے ایاز نے مڑ کر دیکھا۔ وہ داخلی دروازے میں کھڑے تھے اور ساتھ میں روشن امی بھی۔ آ جاؤ، ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں ایاز۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سامان میری گاڑی میں رکھ دو۔ بنا کچھ کہے اس نے رومانہ کے ہاتھ سے سامان لیا اور باہر نکل آیا۔ ابا بہت جلدی میں تھے، نانی ہرمزی کو اپنی خطائیں بخشوانے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ ایاز سمجھ رہا تھا کہ ابا شاید اسے بھی ساتھ چلنے کو کہیں، مگر ان کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ چھوٹی سی گاڑی کو گیٹ سے نکلنے میں محض چند ہی لمحے لگے تھے۔ کتنی بدذات لڑکی تھی، ایک شریف گھرانے میں کہاں گزارا ہو سکتا تھا ایسیوں کا؟ میں تو کہتی ہوں ہمیں شکر کرنا چاہیے، ورنہ شوکت کی زندگی تو برباد ہی ہو جانی تھی۔ سیدہ بیگم دونوں ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کر رہی تھی۔ ایاز کے لبوں پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ آ ٹھہری۔ یہ کھسیائے ہوئے لوگ۔ اس کی نگاہ یوں ہی اوپر اٹھی تو اسے شوکت ماموں دکھائی دیے، اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے۔ ایاز سے نگاہ ملی تو جلد ہی پیچھے ہٹ گئے۔ ایاز کو حلق میں سخت کڑواہٹ کا احساس ہوا۔ پچھلی رات کی گہری خاموشی ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ بڑی دیر سے ابا کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کسی دن وہ دونوں یوں ہی باتیں کیے جاتے تھے، بہت لمبی۔ ہمیشہ یاد رکھو، کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے صحیح راستے کا بتا دو، منزل کا سراغ وہ خود پالے گا، انہوں نے ابھی کہا تھا۔ وہ کوئی بات یوں ہی نہیں کہتے تھے، ایاز جانتا تھا، اور جب سے انہوں نے رومانہ کے سر پر دست شفقت رکھ کر اس کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا تھا، اسے خود اپنے اوپر فخر ہوتا تھا کہ وہ ان جیسے انسان کا بیٹا ہے۔ رومانہ بہت باصلاحیت بچی ہے، انتہائی نامساعد حالات میں بھی وہ BA کر چکی تھی، اس کے لیے جاب کے ساتھ آگے پڑھ لینا کبھی مشکل نہیں ہوگا۔ ابا بہت باقاعدگی سے رومانہ سے ملنے جاتے تھے، کبھی کبھار ایاز بھی ساتھ چلا جاتا تھا۔ رومانہ کے لیے کچھ اور بھی تو کیا جا سکتا تھا ابا، کچھ جھجکتے ہوئے وہ کہہ بیٹھا۔ مثلاً؟ انہوں نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ ایک بار آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا، جب شاید میں غلطی پر تھا اس لیے منع کر گیا تھا۔ کچھ جھیمتے ہوئے اس نے انہیں کچھ یاد دلانا چاہا۔ تم اب بھی غلطی پر ہو، وہ ہلکے سے مسکرائے۔ نہیں ابا، میں واقعی اسے پسند کرتا ہوں، مہوش کے لیے تو میں نے امی کو بہت دن ہوئے صاف منع کر دیا ہے۔ تھوڑا سا گڑبڑاتے ہوئے اس نے جلدی سے صفائی پیش کرنا چاہی، مگر وہ مستقل ہی نفی میں سر ہلائے گئے۔ ہمدردی کی ایک اور صورت، تمہیں ابھی بھی نہیں پتا کہ تم اسے واقعی پسند کرتے ہو، یا یہ بھی ہمدردی کی حد سے بڑی ہوئی صورت ہے، اور ایسے فیصلے ہمدردی کے طور پر نہیں کیے جاتے، ان میں احساس جھلکنا چاہیے، احسان نہیں۔ وہ شاید ابھی بھی اس کا اعتبار نہیں کر پا رہے تھے۔ ایاز نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ دن بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اب میں کتنا سیریس ہوں، وہ کچھ خفگی سے ان سے نگاہیں چراتے ہوئے بولا۔ ابا ہلکے سے ہنس دیے۔ جس دن بھی ایسا ہوا وہ دن میرے لیے بہت بڑی خوشی کا ہوگا۔
اپنی بات کہتے کہتے وہ ذرا رکے، مگر ابھی تم سے اتنا ضرور کہوں گا کہ رومانہ نے بہت گھٹن سہی ہے، اب اس تک تازہ ہوا آنے دو، اسے اس بات کا یقین کر لینے دو کہ اس کے قدموں تلے بچھی زمین نے اس کے پیر مضبوطی سے تھام رکھے ہیں اور اس پر کھلنے والا آسمان مہربان ہے۔ اس یقین کے ساتھ جب وہ تمہاری زندگی میں آئے گی تو تمہارے لیے اللہ کا بہترین تحفہ ثابت ہوگی، اگر جب تک تمہارے خیالات نہ بدلے تو۔ بات کے اختتام پر انہوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ابا پلیز، ایاز نے جنجلا کر ان کی طرف دیکھا تو وہ بہت زور سے ہنس دیے۔ تو یہ تھا ناول کھڑکی بھر آسمان، جسے لکھا تھا عالیہ بخاری نے۔ بہت اچھا ناول تھا، شارٹ تھا، اور مجھے نا بیسیکلی اس طرح کی سٹوریز بڑی اچھی لگتی ہیں، مطلب انٹرسٹنگ لگتی ہیں، جس میں ہیروئن جو ہے نا وہ اپنی رشتہ داروں کے گھر یا کہیں بھی نا تھوڑا ٹائم ایسے اکیلے سپینڈ کرتی ہے، کہیں نئی جگہ پہ جا کے رہتی ہے، تو ادھر جو حالات و واقعات بنتے ہیں نا مجھے وہ بڑے اچھے لگتے ہیں پڑھنا، تو یہ بھی اس طرح کی ہی سٹوری تھی۔ کچھ دوسری بات جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ جو انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں لڑکیاں، تو وہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، تو اس میں دونوں چیزیں جو ہے نا وہ مجھے اچھی لگی۔ دوسرا یہ کہ فضول کی باتیں نہیں تھی اس میں، سٹوری میں عالیہ بخاری نے لکھا ہے تو بہت اچھی رائٹر ہے یہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو بھی ایسے ہی پسند آئی ہوگی، تو مجھے لازمی اپنی رائے جو ہے نا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ تو جلد ہی ملیں گے نئے ناول میں، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔